وسلم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا درس، آج ہمارا درس سورہ قاف شروع ہو رہا ہے جو 50 نمبر سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے چونکہ مکی صورتیں ہیں تو مکی صورتیں یہ پہلے نازل ہوئی تو یہ 34 نمبر صورت ہے۔ اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ رب کریم نے اس صورت کے آغاز میں قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، بس یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا نبی، اور بعض لکھا کہ او والراسخین فی العلم جانتے۔ ہمارے لیے کہ ہم نے پڑھا ہمیں ثواب مل گیا، بس معنی بہت سارے ہیں علماء نے جو لکھے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس کے جو لغوی معنی یا اصطلاحی معنی وہ بزرگان نے یا جو علماء نے بنائے ہیں اب وہ بتائے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے، بس یہ آسان طریقہ کہ یہ مقطعات ہیں، بس یہ راز ہے اللہ واللہ کے نبی کے درمیان۔ ہمیں یہاں پہ پڑھ کے خاموش رہنا ہے، اس میں کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے حکم ہے، خبر ہے، انشاء ہے، کیا پتہ نہیں ہے۔ قاف والقرآن المجید، واو قسمیہ ہے، کہتے ہیں اور قرآن مجید کی قسم۔ اب یہ قسم ہے، جواب قسم کیا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف توجیحات بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قیامت سے تم کو ڈرا رہے ہیں، بلا شبہ وہ سچ ہے۔ اس قرآن مجید کی قسم، جو یہ رسول مکرم جس قیامت سے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا تمہیں ڈرا رہا ہے، وہ برحق ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں جواب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ آیت جو 18 نمبر آیت ہے کہ وہ زبان سے نہیں نکالتا کوئی لفظ مگر ان کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ جواب قسم ہے کہ تمہارے منہ سے، اس قرآن پاک کی قسم، تمہارے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہاں ایک فرشتہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جواب قسم جو ہے وہ یہ 4 نمبر آیات ہے کہ قد علمنا، بعض نے کہا کہ بل عجیب، مختلف توجیحات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ بل عجیب، بلکہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، ان اس بات سے جاءہم منذر منہم، کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اس پر بڑا تعجب کرتے ہیں۔ یہ کہتے کہ نہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ انسان کیوں آیا؟ تو بھئی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، جس کا انتخاب کیا اس پر نازل کیا۔ یہ ایسے کلام کہ یہ خود بھی عزت والا ہے، جس کاغذ پر لکھا جائے وہ کاغذ کیا ہے، وہ بھی احترام والے، ان کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں اس سیاہی کی اور اس اوراق کی اور اس لکھائی کی جس کے کلمات میں اللہ کا کلام لکھا جائے، اور اس کو بے وضو نہیں چھوتے، اور اس کا پڑھنے والا بھی عزت والا، اور جس کپڑے میں لپیٹا جائے وہ بھی عزت والا، اور جس لکڑی یا ڈیسک جو لوہے کا وہ بنا ہے اس کی بھی تعظیم کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو یہ عزت دی ہے۔ جس سینے میں گیا وہ بھی عزت والا، جن کانوں نے سنا وہ بھی عزت والے،
جس زبان نے اس کو پڑھا وہ بھی برکت والی و عزت والی، اور یہ کلام جس نے اس کو اپنایا قیامت کے دن اس کا شفیع ہوگا، اور ایسی شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے والوں کو ایسے، ان کے والدین کو ایسے تاج پہنایا جائے گا، وَضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ، جس میں موتیاں جو لگے ہوں گی وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ تو یہ ان سے تعجب کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یعنی یہ کفار آپ پر ایمان تو نہ لائے بلکہ تعجب کرنے لگے کہ انسان کو نبوت کیسے مل گئی، یہ تو کسی فرشتے کو ملنی چاہیے تھی۔ افسوس ہے کہ یہ تو لکڑی اور پتھروں کے بت بنا کر ان کو خدا سمجھتے ہیں، اور ادھر اللہ نے جس کو نبی سمجھا اس کو نبی تک نہیں سمجھتے، اور بتوں کے لکڑی کے بنائے ہوئے انہوں نے خدا بنا دیا، اس کے سامنے سرب سجود۔ ان کا خود کا بنایا ہوا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے نا، کہ اس طرح تو یہ نہیں بنا سکتے۔ جو اللہ نے بنایا، اللہ نے جس کی تخلیق کی اس کو نبوت کی تو اس پر تعجب، اور خود پتھروں سے اور لکڑی سے بنا کر، لوہوں سے بنا کر وہ ان کے خدا مشکل کشا ہو گئے۔ عجیب بات۔ تو ان کا یہ تعجب جو ہے یہ انکاری ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں، متنا مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کہتا ہے کہ تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کہتے ہیں یہ دوبارہ پلٹنا یہ ہمارے عقلوں سے دور کی بات، یہ کیسے، تو مٹی ہو جائے گا کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ نہیں تھا تمہیں تخلیق کیا، اب کیا دوبارہ اس کے لیے مشکل ہے کیا؟ عقل اور شعور نہیں ہے کہ جس مٹی میں یہ انسان مل گیا قبر میں، اسی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کن فیکون، دوبارہ اٹھ جاؤ گے۔ دانا خاک میں مل کر کیسے ابھر آتا ہے، فنا نہیں ہوتا بلکہ ابھر آتا ہے اور گل گلزار ہوتا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین میں ان سے گھٹتا ہے، یہ جو جا رہے ہیں ان میں مٹی میں مل رہے ہیں، یعنی مردوں کے گوشت پوست ہڈی وغیرہ جو کچھ زمین کھا جاتی ہے اور اسے مٹی کر دیتی ہے، وہ سب ہمارے علم میں رہتی ہیں۔ پھر اسی مٹی کو گوشت پوست بنا دینا ہمیں کیا مشکل ہے؟ جیسے تم آدم سے مٹی، آدم علیہ السلام اور پھر عام انسان مٹی، پھر مٹی سے دوبارہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اللہ کی قدرت ہے۔ تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ پہلا بنانا مشکل، لیکن اللہ کے لیے نہ پہلا مشکل نہ دوبارہ۔ انسان کے لیے پہلا بنانا مشکل، دوبارہ آسان ہوتا ہے کچھ۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس یاد رکھنے والی کتاب ہے جو لوح محفوظ ہے۔ تمہارا ایک ایک کردار، قول، فعل سب محفوظ ہے۔ تمہاری پوری ویڈیو بن رہی ہے، ایسی ویڈیو کہ انکار نہیں کر سکو گے۔ آج انسان بھی دیکھے لگا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، انسانی ویڈیو یہ لگے ہوئے، کیمرے لگے ہوئے، ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ اب کل چیک کرو کہ مسجد میں اس ٹائم کیا کر رہے تھے، پوری تقریر تمہارے سامنے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بلکہ بالحق، یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ حق کیا ہے؟ پیارے عقائد و جہان ہے، پیارے عقائد و جہان کے معجزات ہیں، قرآن پاک ہے، قیامت ہے۔ تو انہیں غور فکر کا وقت نہیں ملتا، بس صرف جھٹلانے پہ لگے ہوئے۔ لما جاؤں، جب ان کے پاس وہ حق آیا، فہم فی امر مریج، تو یہ اب مضطرب ہیں، ایک بے ثبات بات میں یہ لگے ہوئے ہیں
کہ کبھی حضور کو شاعر کہتے ہیں اللہ کی پناہ، کبھی ساحر کہتے ہیں جادوگر، کبھی کاہن کہتے ہیں. خود ہی ایک بات پر یہ جمع نہیں رہتے. کبھی اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کا اتنا پیارا کلام کہ یاسین والقرآن الحکیم، صاد والقرآن ذی ذکر، اللہ ان کی قسمیں کھاتا ہے کہ ایسی کتاب ہے. ان کے بارے میں پتہ نہیں کبھی کیا کہتے ہیں. جس نے بار بار چیلنج کیا اگر تمہارے اندر دم ہے تو ایسے کوئی آیت تو بنا کے دکھا دو. افلم ینظروا الی السماء فوقہم، ان کو سوچنے کی طرف دعوت دی. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ذرا اوپر دیکھیں کہ کس طرح ان کے اوپر آسمان بنا ہوا ہے، نہ کوئی ستون ہے کوئی ستون، نہ کسی پہاڑ پہ رکھا ہوا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو تمہارے اوپر بنایا. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء کیف بنیناہا، ہم نے کیسے اس کو بنایا آسمان کو. وزیناہا، اور اس کو کیسے مزین کیا، اس کو کیسے سنوارا کہ آسمان بغیر ستون قائم ہے. اس پر چاند سورج تاروں کے بلب روشن ہیں، نہ ان میں تیل ہے نہ بتی. اگر تمہیں بھی بغیر ظاہری اسباب زندہ کر دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. وَمَا لَا مِن فُرُوجٍ، اور ان میں کہیں رخنا، کوئی پھٹن، کوئی شگاف نہیں ہے. فروج سے مراد خرابی کا پھٹن نہیں ہے. ورنہ آسمان میں دروازے ہیں. آسمان میں رب کریم نے سورہ قمر میں 11 نمبر آیت میں فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے. جب انسان عقائد و جہان اوپر معراج پہ گئے، فرشتے آتے جاتے ہیں، رزق انسان کا، اعمال انسان کے اوپر جاتے ہیں، یہ سب کچھ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھایا پھیلایا. اس پر وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس پر پہاڑ پھر لگائے کہ یہ لنگر کے طرح کہ یہ زمین ہلے نہیں. اب دیکھیں مٹی اور پانی جب ملتے ہیں نا وہ کیسے ہو جاتے، مٹی خراب ہو جاتی. لیکن یہ زمین اور مٹی اللہ کی قدرت ہے. پورے زمین کو کس کا مجموعہ ہے، مٹی اور پانی ہے بس. لیکن نہ پہاڑ اندر جاتے ہیں نہ مٹی جو ہے نا وہ پانی میں ملتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اس پر پہاڑ قائم کیے تاکہ جنبش نہ کرے، تم آرام سے رہو بسو. زمین کیسے آرام سے ہلے تو کیا کرو گے. کتنے پہاڑ اس پر مضبوط پہاڑ ڈالے اللہ تعالیٰ نے. اور وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اس زمین میں ہم نے اگائے مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر بارونق جوڑا ہم نے اگایا ہو. کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ جو زمین سے نکلتے ہیں، کھیت، فصلیں، باغات، درخت، چشمے. دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ دیکھنے سے انسان کو ایک خوشی ملتی ہے. سبزیوں، پھلوں، پھولوں کا معلوم ہے کہ درختوں میں بھی نر و مادہ ہے. کل زوجن، جوڑا، نر و مادہ ہے. آج سائنس نے بھی مان لیا کہ ہر چیز میں جوڑا ہے. اللہ کی قدرت ہے. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، غور اور فکر، نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو منیب ہو. کیا ہو؟ رجوع کرنے والا ہو. معلوم ہے کہ سارا عالم معرفت الہی کی کتاب ہے اور حضور اس کتاب کو پڑھانے والے. اور کتاب سے فائدہ تب ہوتا ہے جب استاد پڑھانے والا ہو. آج سائنس کی کتابیں ان کے لیے ٹیچر، ان کے لیے فلاں، اور کچھ لوگ کہتے کہ نہیں قرآن پاک خود پڑھو. میں نے بولا واہ واہ واہ، اتنی آسان کتاب. آسان ہے لیکن ان کے لیے جس نے ان کو وقت دیا ہے. یہ بھی نہیں کہ اردو
نیچے اردو تو لکھی ہوئی یہ پڑھ لے، ایسے نہیں ہے، ایسے دنیا کے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے رسول اللہ کے آمد کا ذکر کیا کہ یہ تمہیں کتاب پڑھنا اور اس کا معنی بتائے. ایک یتلو علیہم آیات، ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی کہ یہ آپ کی آیتیں پڑھیں اور انہیں اس کا معنی بھی سمجھائے، اس کتاب کا مفہوم. ورنہ ہم کیا جانتے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا اور صلاۃ کا معنی کیا؟ کون سی ڈکشنری میں تو ملے گا کہ صلاۃ کا معنی ہے تکبیر کرو پھر ثنا پڑھو پھر یہ پڑھو، یہ معنی اس کا تھوڑی ہے. صلاۃ کا معنی تو دعا ہے، کلمات کا معنی استغفار ہے، صلاۃ کا معنی تسبیح و تحلیل ہے، تو صلاۃ کا معنی نزول رحمت ہے. کہاں سے معنی بناتے ہیں؟ زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، بڑھنا، تو اس کا یہ معنی تھوڑی ہے. ہم تو زکوٰۃ 100 میں سے 2.5 روپے دیتے وہ تو کم ہوتا ہے بظاہر. تو اس لیے ضرورت پڑی کہ کلام کو پڑھانے والا کوئی ہو. اس کے لیے پیارے عقائد و جان کی جتنی حدیث و کتاب ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، رب فرماتا ہے، اب چونکہ یہ مکی صورت ہے پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، بت پرستوں کا رد کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، بارش جس میں ہزارہا منافع ہیں لوگوں کے لیے، ہر جاندار کی زندگی قائم ہے، اور اس کا فیض ایک بارش کا 1 سال تک رہتا ہے. ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، ہم نے اگایا اس پانی سے. اگانے والا اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کے لیے اسباب بنائے ہیں. جنات، باغات، حب الحصید، حب مانے دانا، اناج، حصید جو کٹ جاتا ہے، کٹا ہوا اناج، تو وہ فصلیں جو کٹی جاتی ہیں، جو ہر سال بوئے اور کاٹے جاتے ہیں، جیسے گندم، جو، چنے وغیرہ. خیال ہے کہ باغات کے پھل لذت کے لیے اور کھیت کے دانے بقا زندگی کے لیے کھائے جاتے ہیں، مگر یہ دونوں بارش سے پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی مسائل شریعت کی غذا ہے، مسائل شریعت کی غذا ہے، طریقت کے میوے. ہاں، آسمان نبوت کی بارش، آسمان نبوت کی بارش سے فیض حاصل ہوتا ہے کہ نبوت کی وجہ سے پھر تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، جس سے ایمان کی بقا ہے. اور اب دیکھیں اعناب، وہ باغاتوں کا ذکر کیا، وہ نخل اور کھجور، باسقات، لمبے لمبے کھجور. کھجور تھوڑے درخت دوسروں درختوں سے وہ لمبے ہوتے ہیں کھجور. لہا، اس کھجور کے لیے طلع ندید کے گچھے ہوتے ہیں، بھاگے بھی بولتے ہیں اس کو، اور ندید تہبتے، کتنے خوبصورت بنے ہوتے ہیں کھجور کے گچھے. پیارے عقائد و جان نے فرمایا کھجور کی بھی عزت کرو، اس کی بھی تعظیم کرو. بولا یہ تمہاری پھپھو ہے. کیا فرمایا؟ تمہاری پھپھو ہے. بولا سب سے پسندیدہ درخت جو ہے اللہ کو وہ کھجور ہے. اس کی ہر چیز میں بولا یہ مسلمان کی طرح، مسلمان ہر طرح فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، وہی مسلمان ہے. میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ فائدہ مند وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے. کھجور بولا اس کی جو بھی دیکھو، پتے فائدہ کے، اس کا درخت فائدہ کا، اس کا سب وہ شروع میں بڑا عجیب سا اس کا لذت ہوتا ہے، پک جائے پھر عجیب مزہ، پھر خشک ہو جائے پھر عجیب مزہ. اس میں جو غذائیت ہے، عرب تو اسی پر پلتے تھے. اللہ 28 سال محنت کر کے بھی، یعنی اینڈ تک جب کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے ابھی بولے پھپھو ہے نا، تو بولے پھپھو کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا جو خمیر بنا تھا، اس سے جو بنا جو مٹی بن گئے بچ گئی تھی نا، اس سے کھجور کو پیدا کی.
تو وہ باپ ہو گیا، اور جو بڑی وہ پھپھو ہو گئی، اس کے باپ کی بہن کیا ہوتی ہے؟ پھپھو. سب سے فائدہ مند انسان سے تشبیہ رکھی، لمبی عمر ہوتی. تو اس لیے دوسروں درختوں سے اس کا الگ ذکر کیا. رزقا للعباد، بندوں کے لیے روزی ہے اس میں. تو بارش بندوں کی جانی و ایمانی روزی کا ذریعہ ہے کہ بارش میں غور کر کے اللہ کی قدرت اور حضور کی رحمت کا پتہ لگائے کہ جیسے بغیر بارش تخم نہیں اگتا، ایسے ہی بغیر فیض نبوت عبادت قبول نہیں ہوتی. اب رسول اللہ کا کلمہ پڑھو گے، اس کے طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرو گے، قبول، ورنہ نہیں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اسے مردہ بستی، مردہ شہر کو زندہ کیا آسمانی بارش سے، کہ خشک شہر کو ہرا بھرا کر دیا، اور ایمانی روحانی بارش سے مردہ دل زندہ کر دیے. کذالک الخروج، یوں ہی قبروں سے تم اٹھائے جاؤ گے. سے معلومہ کہ قیاس جائز ہے، اور کبھی عقائد بھی قیاس سے ثابت کیے جاتے ہیں. کذبت قبلہم، انبیاء کا مختصر سا انہوں نے وہ منظر پیش کیا کہ دیکھیں جھٹلایا تھا قبلہم، ان مکے والوں سے، آپ کی امت سے پہلے، قوم نوح واصحاب الرس وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور رس والوں نے. رس والے کون ہیں؟ یہاں کہتے کہ اس علاقہ عدن میں ایک کنواں تھا. عدن شہر ہے یمن کا، جس کے پاس ایک بستی تھی. اس بستی کا نام بھی رس تھا. یہاں کا بادشاہ علیس تھا، جس کے مرنے کے بعد شیطان اس کے جسم میں داخل ہو کر بولنے لگا، یہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. حضرت حنظلہ علیہ السلام، حنظلہ ابن صفیان علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس، میں اس کے مزار پہ بھی گیا ہوں، وہ کنواں آج تک ہے. وادی سر صالح علیہ السلام کی وادی ہے، پھر یہ حنظلہ علیہ السلام. اور وہاں کے یمن والے نے بتایا کہ وہ نقاب پرندے اسی کی قوم پر آتے تھے، اس کو اڑا لیتے تھے. پھر صالح علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے پھر دعا کیا، اللہ اس پرندوں سے ہماری جان چھڑا دے. نسل ہی ختم ہو گئی. اللہ والوں کے اس میں جو آ جائے نا برف، نسل ہی ختم. قوم نے انہیں سخت ایذائیں دی اور پھر ان کو شہید کر دیا. تب ان پر عذاب الہی آیا کہ کنویں کا پانی جو تھا، وہ کنواں ابھی بھی ہے، وہ خشک ہے، وہ پانی ختم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین میں دھنسا دے، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر تمہیں کون پانی دے گا؟ اللہ کی قدرت ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھیں پانی بھی اگر تمہیں ملتا ہے نا، یہ بڑی نعمت، یہ بھی میری قدرت ہے، میری قدرت سے تم اس کو پی رہے ہو، اس سے مزے لے رہے ہو. یہ لوگ اور ان کے جان اور پیاس سے بہت پریشان ہوئے، آخرکار زمین میں دھنسا دیے گئے اور فنا ہو گئے. اور سمود صالح علیہ السلام کی قوم، و عاد ہود علیہ السلام کی قوم، و فرعون، یہ فرعون سرکش، و اخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے ہم قوم، لوط علیہ السلام کی امت یعنی علاقہ صدوم والے لوگ. امت کو بھی قوم کہا جاتا ہے، ورنہ لوط علیہ السلام صدوم کے رہنے بسنے والے نہیں تھے، آپ وہاں مہاجر تھے. واصحاب الایکہ، اور بن والے یعنی وہ جنگل والے. شعیب علیہ السلام کی قوم، چونکہ ان کی بستی بیری کی جھاڑیوں میں واقع تھی، اس لیے انہیں بن والا کہا گیا. واقعہ کئی مرتبہ تفصیل سے گزر گیا. وقوم تبع، اور تبع حمیری شاہ یمن، جس کا واقعہ ہم نے سورہ دخان میں پڑھا. کل کذب الرسل، اللہ فرماتے ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. فاقہ وعید، پھر اس کے اوپر ہمارا عذاب ہے. عذاب جب تک نہیں آتا جب اللہ والے ڈرانے والے آئیں، پھر ان کو بولے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، پھر یہ قوم ان کے مقابلے میں آ جائے، پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات ہیں. اسی طرح فرعون نے کتنے بچوں کو ذبح کیا اللہ کی پناہ، 80,000 تک ابھی وہ آیا.
اللہ اکبر. پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلے بار پیدا کرنے پر تھک گئے؟ ولا یعودہ، اللہ تعالیٰ کو ان کی تخلیق اور ان کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہ قدرت والا ہے. وہ کن فیکون ذات ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ خلق جدید سے جو ہے نا یہ شبے میں ہے. یہ ان کا انکار اور وہم جو ہے وہ شبہ بڑا کمزور ہے. کہ یہ ذرا سوچتے ہیں نا کہ وہ تو قدرت والا زمین و آسمان کا خالق ہے، پہلے جو وجود دینے والا ہے، اور پھر اس پر دلائل آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اور جھٹلانے والے برباد ہو گئے. پھر بھی اسی شبے میں یہ لگے ہوئے ہیں. کریم مولا سے دعا ہے، جیسے آج ہم نے پیارے عقائد و جہان جب یہ صورت نازل ہوئی تو پڑھتے تھے کہ صحابیہ ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو یہ یاد ہو گئی صورت، بولے پیارے عقائد و جہان جمعے کے خطبے میں پڑھ. جیسے ہم خطبہ عرب میں خطبہ کیا ہوتا ہے، جو تقریر ہوتی ہے وہی خطبہ ہوتا ہے. ہمارا تو پہلے ہماری تقریر ہوتی پھر خطبہ، وہاں ایک ہی بس تقریر شروع ہو گئی، کرتے کرتے پھر بیچ میں بیٹھ گئے، پھر کرتے کرتے ختم. یہ تقریر بھی ہے خطبہ بھی ہے. اچھا وہ تقریر پوری کھڑے ہو کر کرتے کیونکہ خطبہ تو کھڑے ہو کر دیتے نا، کیونکہ ہمارا اگر عربی میں ہم خطبہ دے تو عوام سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو، لہذا پہلے تقریر کر لی پھر خطبہ مختصر سا کر دیا. قریب تو عربی کیا جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی محبت ہمیں نصیب کرے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اور اس میں احکام ہیں، اس میں عقائد کے متعلق ہیں، اس میں ترہیبات ہیں، ترغیبات ہیں، اچھے لوگوں کے واقعات ہیں کہ ان سے ہماری محبتیں مزید پختہ ہوں، اور برے لوگوں کے واقعات عبرت کے لیے تاکہ ان کے کردار جیسے کردار ادا نہ کریں. کریم اللہ حاضرین اور سامعین کی حاضر کو قبول فرما. پیارے اللہ جتنی زندگی باقی اس کلام کو سننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو اور اس پر عمل کرنے کی سعادت مندی ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت ہو. یہیں تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.